الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله یا رسول اللہ نویت سنت الاعتکاف درود پاک کے حوالے سے احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے اقوال آپ سماعت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اسی ضمن میں حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت بڑے عالم دین ولی کامل گزرے ہیں، انہوں نے جو فرمایا ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے مثنوی شریف، لکھتے ہیں کہ ایک بار میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہد کی مکھی سے دریافت فرمایا۔ شہد کی مکھی سے حضور نے پوچھا، کیا پوچھا؟ فرمایا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ یہ شہد جو ہے تیرا یہ کیسے بنتا ہے؟ سرکار نے پوچھا۔ شہد کی مکھی نے عرض کیا، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستے ہیں، پھر وہ اسے اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آ جاتے ہیں اور وہاں آ کر کے جمع کر دیتے ہیں، وہی شہد ہے۔ ہر طرح کے پھول پتے کے رسوں کو ہم چوس کر کے منہ میں لے کر کے آتے ہیں اور اپنے چھتے میں لا کر کے جمع کرتے ہیں، وہی کیا ہے؟ شہد ہے۔ اس مکھی نے بتایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھولوں کے رس تو پھیکے اور تیکھے ہوتے ہیں اور تیرا شہد میٹھا ہوتا ہے، اس کے مٹھاس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہمیں قدرت کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے سکھا دیا گیا ہے کہ چمن میں جاتے وقت اور چمن سے آتے وقت راستے بھر ہم آپ پر درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہوئے آتے ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ درود پاک کی برکت ہے کہ پھلوں کے رس چاہے پھیکے یا تیکھے ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس میں شہد کے اندر درود پاک کی برکت سے مٹھاس اور لذت عطا فرما دیتا ہے۔ شہد کی مکھی درود پڑھے تو پھولوں کے رسوں کے اندر، پتیوں کے رس کے اندر جو تیکھے اور پھیکے ہوں، مٹھاس آ جائے، ہے نا، اور اتنا شفایاب شہد بن جائے، ہے نا۔ میرے بھائیوں، ہم انسان ہیں، ہم اگر درود شریف پڑھیں گے تو ہمارے بھی اندر ایمانی مٹھاس پیدا ہو جائے، ہے نا، ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ درود شریف پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جذب القلوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ بعض صلحاء سے منقول ہے کہ ایک نیک آدمی پر 3000 دینار کا قرض ہو گیا تھا۔ قرض خواہ نے قاضی کے پاس مقدمہ دائر کر دیا۔ اب قاضی نے فیصلہ سناتے ہوئے مہینہ بھر کی مہلت دی کہ 1 مہینے کے اندر تم اس کا 3000 دینار ادا کر دینا۔ وہ غریب بڑا پریشان تھا، یہاں تک کہ عدالت سے لوٹ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ بے کس پناہ میں بہت ہی گریہ و زاری کے ساتھ رو رو کر
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کرتے ہوئے دعائیں کرنا شروع کر دیا، ہے نا۔ اب روزانہ کا اس کا معمول بن گیا کہ 1 مہینہ کا تو ٹائم تھا کہ 1 مہینے کے اندر یہ رقم جمع کرنی ہے قاضی کی عدالت میں، لیکن اتنا انتظام اس سے نہیں ہو پا رہا تھا، تو یہ کیا کرتا، اپنا جو کام کاج کرنا تھا کرتا، اور اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعائیں بھی کرتا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ 36 دن اسی طرح گزر گئے۔ 27ویں دن رات میں خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا قرض ادا کر دے گا، تو علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا اور اس سے کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے قرض کی ادائیگی میں 3000 دینار تو اپنی طرف سے ادا کر دے۔ وہ یہ خواب دیکھا، اب ظاہر سی بات ہے پریشانی تو ہوگی کہ بھائی اس طرح کا خواب وزیر کو جا کے ہم کہیں گے تو وہ مانے گا، وہ یقین تھوڑی کرے گا کہ حضور نے کہا ہے کہ ہم اس کا قرض ادا کر دیں۔ وہ نیک آدمی کہتے ہیں کہ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو اپنے وجود کے اندر کافی خوشحالی کے آثار پائے، یعنی طبیعت بالکل اچھی لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ سکون مل گیا، مگر دل میں یہ بات آئی کہ اگر وزیر صاحب نے مجھ پر اعتماد نہ کیا تو میں کیا دلیل دوں گا کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے اور حضور نے کہا ہے کہ تم میرا قرض ادا کرو۔ انہوں نے اگر میری باتوں پہ بھروسہ نہ کیا تو اس کے لیے کوئی ثبوت تو چاہیے، کوئی دلیل تو چاہیے۔ یہ سوچ کر کے دل جو ہے پریشان ہو گیا۔ وہ نیک آدمی کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں وزیر کے پاس نہ گیا کہ خواہ مخواہ کا جاؤں گا، وہ میری باتوں پہ بھروسہ نہیں کرے گا اور مجھے شرمندہ ہو کے واپس آنا پڑے گا۔ وہ مرد صالح کہتے ہیں کہ دوسری رات پھر قسمت جاگ اٹھی اور میں نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنے آپ کو فیضیاب کیا، یعنی دوسرے دن پھر سرکار کی زیارت نصیب ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے میرے وزیر کے پاس نہ جانے کا سبب پوچھا کہ کیوں گئے نہیں اس کے پاس، تو وہ نیک آدمی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنی صداقت کی کیا دلیل پیش کروں گا؟ اگر وہ میری باتوں پہ بھروسہ نہیں کیا تو میں کیا کہوں گا کہ حضور نے مجھ کو بھیجا ہے، مجھے حضور کا دیدار ہوا ہے، اس کے لیے میں پریشان ہوں، نہیں گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری اس بات کو پسند فرمایا کہ ہاں تو ٹھیک کہہ رہا ہے، کہ اگر وہ انکار کر دے، تیری باتوں پہ بھروسہ نہ کرے تو تمہارے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں، تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن، اگر وزیر تم سے دلیل مانگے تو کہہ دینا کہ تم روزانہ بعد نماز صبح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 5000 بار درود شریف کا نذرانہ بھیجتے ہو اور پھر اس کے بعد کسی سے بات چیت کرتے ہو۔ یہ دلیل ہے۔ اے وزیر صاحب، دلیل یہ ہے کہ حضور نے بتایا ہے مجھ کو کہ صبح کی نماز کے بعد، فجر کے بعد روزانہ کا تمہارا معمول یہ ہے کہ حضور پہ 5000 بار درود پڑھتے ہو اور درود پڑھنے کے بعد ہی کسی سے بات چیت کرتے ہو، اس سے پہلے کسی سے ملتے جلتے نہیں ہو۔ یہ دلیل ہے، مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ اور سنو، اس سے یہ کہہ دینا اے وزیر صاحب، تمہارے اس عمل کے بارے میں اللہ اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اے وزیر، تمہارا جو یہ عمل ہے تم خاموشی سے کرتے ہو، کسی کو بتاتے نہیں ہو کہ ہم ڈیلی 500 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہ کے جو فرشتے تمہارے کاندھے پر ہیں وہ جانتے ہیں، یا رب تبارک و تعالی جانتا ہے۔
مرد صالح کہتے ہیں جب میں وزیر علی ابن عیسیٰ کے پاس گیا اور اس کو اپنا خواب سنایا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے تمہارے حوالے سے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارشاد کردہ دلیل بھی سنائی۔ کون سی دلیل؟ کہ 5000 مرتبہ تم ڈیلی حضور پہ درود پڑھتے ہو، اس کے بعد ہی کسی سے بات چیت کرتے ہو، سنائی۔ جیسے ہی سنایا وزیر بہت خوش ہو گیا، وزیر خوش ہو گیا اور کہا مرحبا مرحبا مرحبا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واقعی تم کو بھیجا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا یہ عمل کسی کو معلوم نہیں ہے اور حضور نے تم کو بھیجا، سبحان اللہ۔ پھر اس نے 3000 دینار مجھے دے دیے اور کہا جاؤ اس سے اپنا قرض ادا کرو۔ 3000 مزید خرچ و اخراجات کے لیے دیے، 3000 پہلے قرض ادا کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد 3000 دینار خرچ کرنے کے لیے دیے، اور 3000 کاروبار شروع کرنے کے لیے دیے، اور کہا کہ قسم ہے تمہیں مجھ سے دوستی کا تعلق نہ توڑنا، اور جب کبھی کوئی حاجت ہو بلا تکلف میرے پاس آ جانا۔ کتنے دیے؟ ٹوٹل 9000 دینار اس نے دیے، 3000 قرض ادا کرنے کے لیے، 3000 خرچ و اخراجات کے لیے، اور مزید 3000 دیے اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے، سبحان اللہ۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں میں 3000 دینار لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا تاکہ قرض خواہ کو قرض ادا کر دوں۔ قرض خواہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا غریب آدمی اتنا جلدی 3000 روپے لے کے آ گیا، 3000 دینار، اس کو تعجب ہوا، اور اس نے کہا تم اتنی رقم کہاں سے لے کے آئے؟ اتنا جلدی انتظام کیسے ہو گیا؟ قاضی صاحب کی دربار میں وہ شخص جب پوچھا تو یہ نیک انسان نے اپنا سارا واقعہ بیان کر دیا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، میں رو رو کے درود پڑھتا تھا، درود کی برکت سے سرکار کی زیارت خواب میں ہوئی، اور پھر اس طرح سے سارا معاملہ اس نے بیان کر دیا۔ قاضی نے کہا سارا ثواب وزیر علی ابن عیسیٰ ہی کیوں لیں گے؟ قرض کی رقم میں اپنی جیب سے ادا کر دیتا ہوں۔ 3000 دینار جو ہے قاضی صاحب نے اپنی جیب سے ادا کر دیا، لو یہ میری طرف سے، سبحان اللہ، لو میری طرف سے، اور اس سے تم اپنا قرض ادا کر دو۔ قرض خواہ نے، جس کا قرضہ باقی تھا وہ وہیں پہ تھا نا، قرض خواہ نے کہا واہ یہ نعمت میں کیوں چھوڑ دوں، یہ نعمت میں کیوں چھوڑ دوں؟ چنانچہ اس نے کہا بڑی عدالت میں کہ میں نے اپنا سارا قرضہ معاف کر دیا، میں نے اپنا سارا قرضہ خوشی خوشی معاف کر دیا۔ للہ، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس انعامات میں سب لوگ شامل ہو گئے۔ سب شامل ہوئے کہ نہیں؟ قاضی صاحب بھی شامل ہو گئے، جس کا قرض لیا تھا وہ بھی جو ہے اس میں شامل ہو گیا۔ قاضی نے کہا میں نے جو کچھ اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے دینے کی نیت کی تھی وہ تیرے حوالے کرتا ہوں۔ میں اس تمام مال اور 12000 دینار کو لے کر اپنے گھر آ گیا، اور وہ مرد صالح کہتے ہیں کہ میں نے وہ 12000 دینار لے کے اپنے گھر آیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دیکھا آپ نے درود شریف کی برکت سے اس غریب کی کس طریقے سے مدد ہو رہی ہے نا؟ یاد رکھیں، کاروبار کا معاملہ ہو یا صحت کا معاملہ ہو یا گھریلو کوئی الجھن ہو، بال بچے بیمار ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، درود شریف پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا غفار،
اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی روزی میں برکت عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد مصطفیٰ لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ جنوں ملائک تیرے غلام کا، جنوں ملائک تیرے غلام، سب انبیاء کا تو ہے امام، سب انبیاء کا تو ہے امام۔ عالیہ ہے تیرے غلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ اعلیٰ سے اعلیٰ تیرا مقام آقا، اعلیٰ سے اعلیٰ تیرا مقام، سب انبیاء کا تو ہے امام، سب انبیاء کا تو ہے امام۔ اولیاء ہیں تیرے غلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ سب کو میسر ہوئے مقام آقا، سب کو میسر ہوئے مقام، پہنچے مدینے بن کر غلام، پہنچے مدینے بن کر غلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، بشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ تیری ثنا ہے میرا نصیب آقا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ثنا ہے میرا نصیب، قربان تجھ پر جانے عزیز، قربان تجھ پر جانے عزیز، تجھ پر تصدق حسن تمام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر غوث الورا کے واسطے۔ یا الہی مسلک احمد رضا پہ رکھ صدا، میرے مرشد حضرت اختر رضا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھ عین عز علم و عمل عفو عرف عافیت
ہم بے نوا کے واسطے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم